اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے آج 15 فروری اور 15 فروری اور یہ جو 15 تاریخ اور جو 30 اور یا 31 تاریخ ہوتی ہے، اس دن جو ہوتا ہے وہ ایک پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمت آنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 فروری کو تو عمران خان صاحب نے سمری مسترد کر دی تھی پرائم منسٹر نے، لیکن اس دفعہ جو سمری آئی ہے وہ تقریباً 8.5 روپے کی آ چکی ہے کہ یہ ہر حالت میں بڑھانا پڑے گا۔ اور دوسری طرف ایک انٹرنیشنل رپورٹ یہ ہے کہ جو اس ٹائم جو کروڈ آئل ہے اس کی قیمت $95 ہے، یہ 125 سے $150 پر بیرل پہ جا سکتی ہے، اور اگر یہ پر بیرل پہ 125 یا 150 گئی تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھ سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ حکومتوں کا کام ہے اور حکومتیں اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک تو کوئی اعلان نہیں ہوا، لیکن متوقع یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ اعلان کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو IMF سے معاہدہ ہوا ہے کہ 4 روپے آپ نے ہر حالت کے اندر ہر مہینے بڑھانے ہیں، 2 یا 3 مہینے یا 4 مہینے جو بھی ہے۔ ٹیکسز پاکستان کے اس ٹائم ختم کر چکے ہیں، وہ جتنے بھی فیول کے اوپر ٹیکسز تھے، جو پیٹرول لیوی تھی، وہ موجودہ حکومت اس ٹائم ختم کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قابو سے باہر ہے یہ پیٹرولیم کی قیمتیں۔ تو یہ ایک ایسی خبر تھی جو میں نے آپ کو بتانی مناسب سمجھی، تو تاکہ بندے جو ہیں، جو بھی لوگ ہیں، وہ اپنا ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ دوسری جو بات آپ سے کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پتلی گلی سے نکل رہے ہیں۔ اب ان کا ایک بیان آیا ہے کہ شاید لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے۔ تو لانگ مارچ تو خیر بہت سے تجزیہ نگار تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ مشکل ہے۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ PDM کے غبارے سے بھی ہوا نکل چکی ہے مونس سلائی کے کل کے بیان سے، اور ویسے بھی جو جسے کہتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہے، اور سب کو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے، تمام سیاستدانوں کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو، کہ شہباز شریف جو ہے یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ تمام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی پیشی عن قریب ہے۔ اور تیسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اسی سے ریلیٹڈ کہ ایک چودھری نثار ایک نام ہے گا سیاست کے اندر، بہت دفعہ مطلب وہ تقریباً 25 سے 30 سال ہو گئے نون لیگ کے ساتھ شامل رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھلاڑی کہلاتے تھے، لیکن بہرحال وہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ پچھلے الیکشن میں جس طرح وہ ہارے ہیں، جو بھی ہوا۔ تو ان کے ساتھ 20-25 کے قریب جو ہے، تقریباً 20 کے قریب MP اور 15 کے قریب MNA نون لیگ کے، وہ بغاوت پہ اترے ہوئے۔ اور کل میں نے یہ اپنے ویلاگ کے اندر کہا بھی تھا کہ ان کے 13 اراکین جو ہیں نون لیگ کے، وہ کلاٹی مارنے والے ہیں، یعنی کہ وہ جو تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے یا وہ غیر حاضر ہو جائیں گے یا جو بھی ہوگا۔ تو اب وہ 13 سے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو بہرحال تحریک عدم اعتماد بھی کونے میں گئی، اور مولانا فضل الرحمان پتلی گلی سے پہلے ہی نکل لیے بیستی بستی کرا کے۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے، خیر میں آپ کو اپنے ویلاگ کے اندر اکثر کہتا رہتا کہ بہت طاقتور وزیر اعظم ہے، اور نظر آ رہا ہے لوگوں کو، خاص طور پہ سیاستدانوں کو جو حکومتوں میں رہے ہیں، کہ کون سا بندہ صحیح ہے اور کون سا بندہ چور ہے۔ اب آتے ہیں ایک مین مدعے کی طرف۔ وہ مین مدعا یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے ایک صحت کارڈ جاری کیا ہے۔ تو صحت کارڈ کے لیے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ فیس بک بھری پڑی ہے، بہت سے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن آج 2 ویڈیوز میں نے دیکھی۔ ایک ویڈیو وہ کہ ایک وہ صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے بیٹے کو، یہ غالباً کوئی لاہور کے ہیں، کہ میرے بیٹے کو ہرنیا تھا اور میں اسپتال لے کر آیا تو ڈاکٹر نے مجھے 2 مہینے بعد کی ڈیٹ دے دی،
اور انہوں نے عثمان گزار کو کہا کہ نہیں چاہیے یہ آپ کا صحت کارڈ. تو میں نے اس پہ خیر کومنٹس بھی لکھے تھے، لیکن میں پھر بتاتا ہوں کہ ہرنیا کوئی ایسی بیماری تو ہے نہیں کہ ایک ہی دن میں ہو گئی. ڈیفینیٹلی یہ پرانی ہے، کم سے کم 2-4 مہینے 5 مہینے 7 مہینے پہلے ان کو ہرنیا ہوگا، اور کوئی ہرنیا ایسی جان لیوا بیماری بھی نہیں ہے. مختلف اسپتال ہیں اس کے لیے، تو آپ کسی دوسرے اسپتال چلے جائیں، تیسرے اسپتال چلے جائیں، چوتھے اسپتال چلے جائیں، بہت سے اسپتال ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا تو آپ کا ہے، آپ اگر انہی پیسوں کے اوپر اس کا علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. احسان حکومت کے اوپر آپ کس لیے جتلاتے ہیں کہ جناب عثمان بزدار یہ اپنا کارڈ واپس لے لو. تو جو لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے، پہلے تو میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. میں بذات خود آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے ابھی تک صحت کارڈ حاصل نہیں کیا، حالانکہ میرے فون پہ میسیج آ چکا ہے کہ آپ جو ہے وہ اہل ہیں خاندان کے 5 افراد کے ساتھ. لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے. اور حکومت کا یہ اقدام بہت اچھا ہے، لیکن اس کو اگر آپ نیگیٹو لیں کہ جناب میں تو گیا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا، تو دیکھیں ہر جگہ کا ماحول ایک سا نہیں ہوتا. آپ اس بات کو سمجھیں. حکومت کو چاہیے، میں اس میں بالکل وہ نہیں کروں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے مزاج کو ذرا اچھا کرے، ڈاکٹروں کے رویے کو اچھا کرے، نرسنگ اسٹاف کے رویوں کو اچھا کرے. ان کو بتلائے کہ بھائی یہ آپ کو اس کے پیسے مل رہے ہیں، مفت میں آپ علاج نہیں کر رہے ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کو بھی چاہیے کہ ذرا طریقے سے ایک چیز کو وہ کریں، استعمال کریں، اور یہ نہیں ہے کہ جناب آپ فضول میں وویلا شروع کر دیں. تو یہ بات ذرا مجھے تکلیف اس لیے دی کہ اگر میرے اللہ نہ کرے میرے بچے کو کوئی ایسا مسئلہ ہو تو بھاڑ میں جائے صحت کارڈ، میں سیدھا اپنے بچے کا علاج کراؤں گا، بھلے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، اگر اتنی ہی ایمرجنسی ہے. اور اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی صحت کارڈ کے بارے میں کہ انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جناب میرے بیٹی کا یہ مسئلہ ہے اور مجھے صحت کارڈ جو ہے وہ یوں، اور میں گیا ہوں تو میں مطلب میں جس بھی اسپتال جا رہا ہوں مجھے وہ انکار کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک لسٹ ہے کہ کون کون سے انٹائٹل اسپتال ہیں. اگر وہ لسٹ کے مطابق آپ اسپتال گئے ہیں اور وہ آپ کا صحت کارڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تو اس کے اوپر تو آپ وویلا کریں. یہ تو نہیں ہے کہ میں اپنے محلے کی کلینک میں چلا جاؤں اور میں ان کو لے جا کے کارڈ دوں. تو ظاہری بات ہے وہ کلینک والے تو وہ کارڈ نہیں لیں گے، کارڈ تو وہی ہاسپٹل لیں گے کہ جو انٹائٹل ہیں. تو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ذرا سا لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. جو وہاں پہ نرسنگ اسٹاف ہے وہ بتائے، اگر وہ ان کے اسپتال میں انٹائٹل ہے تو وہ اس کو بتائیں کہ جی آپ انٹائٹل ہے، اور نہیں ہے تو سیدھا بتائیں کہ جناب آپ اس کے بجائے فلانے اسپتال میں چلے جائیں، کیونکہ اسپتال کے عملوں کو تو بہرحال نام زبانی یاد ہو جاتا ہے کہ فلانے اسپتال میں صحت کارڈ کے اوپر علاج ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک جب آپ کو ایک چیز دی جاتی ہے آپ کی سہولت کے لیے تو آپ اس کو سہولت کو بہتر استعمال کریں اور اس سہولت کو بدنام نہ کریں. اس لیے نہ بدنام کریں کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی آپ کی ہو. آپ کی غلطی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کنسرن اسپتال نہیں گئے ہوں، یہ بھی غلطی آپ کی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی آپ ایسے اسپتال کے اندر چلے گئے جہاں پہ بہت زیادہ رش ہے اور آپ کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا گیا. ظاہری بات ہے رش کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر پہلے ہی ڈاکٹرز بہت کم ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا انا کا مسئلہ بنا لیں اور آپ کہیں کہ جی صحت کارڈ مجھے مل گیا تو پہلا نمبر میرا ہی ہو. پہلا نمبر نہیں ہوتا، پہلا نمبر اس کا ہوتا ہے جو لائن میں پہلے لگا ہوتا ہے. یہاں پہ میں پنجاب حکومت سے اور وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ ضرور کروں گا کہ پاکستان کے اندر 2 بیماریاں بہت زیادہ ہیں. ایک دانتوں کی بیماری، ایک آنتوں کی بیماری. یعنی آنتوں کی بیماری سے میرا مطلب ہے السر، اور دانتوں کا آپ کو معلوم ہی ہے جو براہ راست تعلق جو ہوتا ہے وہ منہ کا کینسر بھی بن سکتا ہے، تو جس کو ڈینٹل کہتے ہیں. تو میں حکومت پاکستان سے اور پنجاب حکومت سے مطالبہ ضرور کروں گا کہ جناب آپ اپنے صحت کارڈ کے اندر ڈینٹل کو بھی شامل کریں، کیونکہ ڈینٹل کا علاج بہرحال بہت مہنگا ہے، بہت زیادہ مہنگا ہے. اور جو ہمارے غریب لوگ ہیں، جو ہمارے عوام ہیں، وہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈینٹل کا علاج افورڈ نہیں کر سکتا.
تو میری حکومت پاکستان سے، حکومت پنجاب سے، عثمان بزدار سے، جو بھی کنسرن لوگ ہیں، میری ان سے یہ اپیل ہے. یاسمین راشد صاحبہ کو میں نے بذات خود یہ میسیج پہنچایا ہے، تو انشاءاللہ ان کو مل گیا ہوگا کہ آپ اس کے اندر ڈینٹل کا ضرور انکلوڈ کریں، اور اس کا باقاعدہ اخبار اشتہار بھی دیں کہ اس کے اندر دانتوں کی بیماری کا بھی علاج ہو سکتا ہے، اور تاکہ یہ عوام کو بہتر سہولت مل سکے، کیونکہ ڈینٹل کا علاج پھر میں یہ کہوں گا کہ بہت مہنگا ہے اور ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو کرنی تھی اور میں نے آپ کو بتانی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے آخر میں کہ پاکستان کے اندر رویوں کی بڑی درست کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. جو بھی بندہ کسی جگہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کچھ بن کر، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بس میں ہی خدا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اور مین چیز، کل میں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ سرکاری ملازمین جو بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں جو کلرک ٹائپ کے ہوتے ہیں، جب وہ 60-65 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو سر پہ ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے مسجد کا رخ کر لیتے ہیں. تو بھائی جنت اتنی جلدی نہیں ملتی. جو آپ سرکاری نوکری کر رہے ہیں اور سرکاری نوکری کے اندر آپ تنخواہ لے رہے ہیں، تو یہ خلق خدا کے ساتھ اگر آپ رویہ صحیح کریں، شرم آتی ہے. انسانیت اس وقت مر جاتی ہے کہ جب 50-60 ہزار روپے تنخواہ لینے والا ایک پولیس والا ایک 2,000 روپے کی دیہڑی والے سے رشوت طلب کرتا ہے. اس وقت انسانیت مر جاتی ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی ایک تو ان اغوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. ایک جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں تمہیں روز اپنی ویڈیو کے اندر اس عوام کو بھولنے نہیں دوں گا کہ تم جیسا کرپٹ جج جو تھا وہ بھی ہم پہ مسلط رہا. تو بات یہ ہے کہ ججز کو چاہیے کہ انصاف پرووائڈ کرے، جو نظر آئے، عوام کو نظر آئے، دنیا کو نظر آئے. وہ والا انصاف نہیں جو آپ شریف فیملی کو دیتے ہیں، جو آپ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو مالدار لوگ ہیں. انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی کرسی ایسی ہے. تو اپنے ججز کی بھی کرپشن کو دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.